قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج جس صورت کا ہم آغاز کریں سورہ زخرف ہے۔ یہ مکی صورت ہے، نمبر کے حساب سے 43 سورہ ہے، آیات اس میں 89 ہیں اور رکوع اس میں 7 ہیں۔ جو صورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت نیز دنیا کی عارضی چمک دھمک کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ لفظ زخرف کے معنی سونے کے زیورات اور دنیا کی سجاوٹ کے ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ اس کا اہم موضوع شرک کی تردید ہے۔ مکہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے کا رد ہے، اور مال اور دولت اور دنیاوی آسائش کو انسان کی عزت یا بزرگی کا معیار سمجھنے کی غلط فہمی کا ازالہ کرتی ہے۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حامیم، قسم ہے کتاب واضح کی، بے شک ہم نے بنایا ہم نے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہے ہمارے پاس، البتہ بہت بلند ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ کیا پھر ہم روک لیں تم سے اس نصیحت کو اعراض کرتے ہوئے کہ ہو تم لوگ حد سے بڑھنے والے؟ اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے پہلوں میں سے، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی نبی مگر تھے وہ مذاق اڑاتے، تو ہلاک کر دیا ہم نے سب سے شدید کو ان میں سے پکڑ میں، اور گزر چکی مثال پہلوں کی۔ البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، البتہ وہ ضرور کہیں گے پیدا کیا انہیں نہایت غالب خوب علم والے نے۔ تو جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور اس نے بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ساتھ ایک اندازے کے، پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے شہر مردہ کو، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے بنائے جوڑے سارے کے سارے، اور جس نے بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور مویشیوں کو جس پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو اس کی پشتوں پر، پھر تم یاد کرو نعمت اپنے رب کی جب تم جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، اور تم کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اسے، اور نہ تھے ہم اسے قابو میں لانے والے، اور بے شک ہم طرف اپنے رب کے یقیناً پلٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے بنا دیا اس کے لیے ان کے بندوں میں سے ایک جز اولاد، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے کھلم کھلا۔ یا اس نے بنا لی اس میں جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیاں، اور چن لیا تمہیں بیٹوں کے لیے، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو ساتھ اس کے جو اس نے بیان کی، رحمان کے لیے مثال ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا بھلا جسے پالا جاتا ہے زیورات میں اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے؟ اور انہوں نے بنا لیا فرشتوں کو جو وہ بندے ہیں رحمان کی عورتیں، کیا وہ حاضر تھے ان کے پیدائش کے وقت؟ ضرور لکھی جائے گی گواہی ان کی، اور وہ پوچھے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان نہ عبادت کرتے ہم ان کی، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے وہ، مگر وہ اندازے لگاتے ہیں، یا دی ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے تو وہ اسے مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کہا بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر ہے راہ پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بے شک ہم پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر، بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ہے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس نے کہا کیا بھلا اگر لایا ہوں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والا طریقہ اس سے جو پایا تم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس کا جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ بس انتقام لیا ہم نے ان سے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے جس نے پیدا کیا مجھے، تو بے شک وہ ضرور ہدایت دے گا مجھے، اس نے بنا دیا ہے اسے ایک بات باقی رہنے والی اپنے پچھلوں میں، تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ سامان زندگی دیا میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور رسول واضح کرنے والا۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی شخص کی دو بستیوں میں سے بہت بڑے؟ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت آپ کے رب کی؟ ہم تقسیم
کر کے رکھی ہم نے درمیان ان کی معیشت ان کی زندگی میں دنیا کی، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں، تاکہ بنائیں ان کے بعض کو خدمتگار، اور رحمت آپ کے رب کی بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور یہ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جائیں لوگ امت ایک ہی، البتہ بنا دیتے ہم ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا ان کے گھروں کی چھتیں چاندی اور سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور نہیں ہے سب کچھ یہ مگر سامان زندگی کا دنیا کی، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو اندھا بن جائے ذکر سے رحمان کی، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور بے شک وہ البتہ وہ روکتے ہیں انہیں راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، وہ کہے گا اے کاش درمیان میرے اور درمیان تمہاری دوری ہوتی دو مشرقوں کی، تو کتنا برا ہے ساتھی، اور ہرگز نہ منافع دے گا تمہیں آج جب ظلم کر چکے تم، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو۔ کیا بھلا آپ سنائیں گے بہروں کو، یا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو، یا اسے جو ہو گمراہی میں کھلی؟ پھر اگر ہم لے جائیں آپ کو تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، یا ہم دکھائیں آپ کو وہ جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ پس مضبوط تھام لیجئے اسے جو وحی کی جاتی ہے طرف آپ کے، بے شک آپ راستے پر ہیں سیدھے، اور بے شک یہ البتہ ایک نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، اور پوچھ لیجئے اسے جسے بھیجا ہم نے آپ سے قبل اپنے رسولوں میں سے، کیا بنائے ہم نے سوائے رحمان کے کچھ الہ جن کی بندگی کی جائے؟ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کی طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، تو اس نے کہا بے شک میں رسول ہوں رب کا تمام جہانوں کے۔ پھر جب وہ لایا ان کے پاس نشانیاں ہماری، تب وہ ان سے وہ ہنستے تھے، اور نہیں ہم دکھاتے انہیں کوئی نشانی مگر وہ زیادہ بری ہوتی ہے اپنے جیسی سے، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ عذاب کے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے باوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ پھر جب ہٹا دیتے ہیں ہم ان سے عذاب کو، تب وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے میری قوم، کیا نہیں میرے لیے بادشاہت مصر کی، یا یہ نہریں جو بہتی ہے میرے نیچے سے، کیا پھر نہیں تم دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے وہ حقیر ہے اور نہیں قریب کہ وہ واضح کر سکے بات کو۔ تو کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا آئے ساتھ فرشتے جمع ہو کر؟ تو اس نے ہلکا بے عقل کر دیا اپنی قوم کو، تو انہوں نے اطاعت کی اس کی، بے شک وہ تھے وہ لوگ فاسق۔ تو جب انہوں نے غصہ دلایا ہمیں، انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے انہیں سب کے سب کو، تو بنا دیا ہم نے انہیں گئے گزرے اور ایک مثال بعد والوں کے لیے۔ اور جب بیان کیا گیا مریم کے بیٹے کو بطور مثال، اچانک آپ کی قوم کے لوگ ان سے چیخنے چلانے لگے، انہوں نے کہا اے الہ ہمارے بہتر ہے یا وہ نہیں؟ انہوں نے بیان کیا اسے آپ کے لیے مگر جھگڑنے کو، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں، نہیں وہ مگر ایک بندہ انعام کیا ہم نے جس پر، اور بنا دیا ہم نے اسے ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہتے البتہ بنا دیتے ہم تمہاری جگہ فرشتے جو زمین میں وہ جانشین ہوتے، اور بے شک وہ البتہ ایک علامت ہے قیامت کی، تو نہ تم ہرگز شک کرو اس میں اور پیروی کرو میری، یہ ہے راستہ سیدھا، اور نہ ہرگز روکے تمہیں شیطان، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ اور جب لائے عیسیٰ واضح نشانیاں، اس نے کہا تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز تم اختلاف کرتے ہو جس میں، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، پس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ بس اختلاف کیا گروہ نے آپس میں، پس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب سے دردناک دن کی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے ان کے پاس اچانک، اور وہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں۔ تمام دلی دوست اس دن بعض ان کے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اے میرے بندو، نہ کوئی خوف ہوگا تم پر آج، اور نہ تم غمگین ہوگے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور تھے وہ فرما بردار۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور بیویاں تمہاری، تم خوش کیے جاؤ گے، گردش کرایا جائے گا ان پر رکابیوں کو سونے کی اور ساغر، اور اس میں ہوگا وہ جو خواہش کریں گے جس کی دل، اور لذت پائیں گی نگاہیں، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ ہے جنت وہ جو وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، تمہارے لیے اس میں پھل ہوں گے بہت سے، ان میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرم لوگ عذاب میں ہوں گے جہنم کے ہمیشہ رہنے والے، نہ کم کیا جائے گا ان سے اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، اور لیکن تھے وہ وہی ظالم، اور وہ پکاریں گے اے مالک
چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پر رب تیرا، وہ کہے گا بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق، اور لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے پختہ فیصلہ کیا کام کو، تو یقیناً ہم بھی پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یا وہ سمجھتے ہیں بے شک ہم نہیں، ہم سنتے راز ان کا اور سرگوشی ان کی، کیوں نہیں وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس وہ لکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر یہ ہے رحمان کے لیے کوئی اولاد تو میں سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں، پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب عرش کا، اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور چھوڑ دیجئے انہیں، وہ بحث کرتے رہیں، وہ کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ جا ملے اپنے اس دن سے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اور وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، اور وہی ہے بہت حکمت والا خوب علم والا، اور بابرکت ہے وہ جو اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، اور جو بیان ہے ان دونوں کی، اور اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور نہیں وہ اختیار رکھتے جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا شفاعت کا، مگر جو گواہی دے ساتھ حق کے، اور وہ جانتے ہوں۔ اور البتہ اگر پوچھیں آپ ان سے کس نے پیدا کیا انہیں، البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ قسم ہے اس رسول کے قول کی، اے میرے رب بے شک یہ لوگ نہیں وہ ایمان لائیں گے، پس درگزر کیجئے ان سے اور کہہ دیجئے سلام ہے، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون